کہ جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے دیگر اور امور کے ساتھ ساتھ وہ کریں یا کچھ اور کریں. تو اس سامنے رکھتے ہوئے سر اس میں یہ طے کیا گیا کہ ہائی کورٹس میں پہلے 3 ججز میں سے ایک کا تقرر کیا جائے گا چیف جسٹس کے لیے, اور سپریم کورٹ کی اگر کوئی ویکینسی آتی ہے تو بھی 3 سینئر موسٹ میں سے کنسیڈریشن ہوگی, اور ہم نے اس کا عملی مظاہرہ کیا. لاہور کی اپوائنٹمنٹس فرسٹ 3 کے پرنسپل پہ ہوئی. تو اس کو میں سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ چیف جسٹس پاکستان کی تقرری بھی اب سینئر موسٹ کی بجائے 3 سینئر موسٹ کے درمیان ہوگی, اور اس کو تقرر وزیر اعظم صاحب نے یہ اختیار چھوڑا. یہ اختیار پارلیمان کو دیا اور ایک 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی جو پرپوز کی گئی ہے, جس میں اپوزیشن اور حکومت شامل ہے. وہی فارمولا جو ہم پہلے کرتے ہیں, جیسے الیکشن کمیشن ہے, باقی جگہ ہیں. یہاں پہ ہم نے انہیں کہا کہ وہ متناسب نمائندگی کے تحت پارلیمانی لیڈران ان کو اپوائنٹ کر دیں گے, اور وہ 2/3 اکثریت سے, صرف اس وجہ سے کہ کنسنسس بیسڈ ڈیسیجنز ہوں, سمپل میجورٹی نہ ہو, سارے مل کے کریں ہم. تو وہ 12 رکنی کمیٹی جو ہے وہ 2/3 کے ساتھ چیف جسٹس کے نام پہ اتفاق کرے گی. پہلے نمبر پہ کرتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب وہ سمری بھجوا دیں گے صدر صاحب کو, دوسرے نمبر پہ کرتے ہیں, تیسرے پہ جاتے ہیں, سو آن. تو وہ اس طرح سے ہو جائے گا. ایک بہت بڑا کام ہوا سر, ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے انوائرمنٹ کا اس وقت. یہ میرے خیال میں ہم وہ جنریشن ہے, اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو شاید یہ پلانٹ ہمیں معاف نہ کرے. سر اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ یہ اب اس کو ساری دنیا ایک ریڈ بٹن دبایا ہوا ہے. شہری رحمان صاحبہ بیٹھی ہیں, ان کی اور کچھ دیگر ساتھیوں کی اور اٹارنی جنرل صاحب کی تجویز تھی کہ یہ ویک اپ کال دینے کا ٹائم ہے اور ریاست کو جاگنا چاہیے. جناب چیئرمین 9A آرٹیکل کا اضافہ کیا گیا ہے, اور یہ فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ اس کو اکنالج کیا گیا ہے کہ جو ایوری پرسن شیل بی انٹائٹلڈ ٹو اے کلین, ہیلدی اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. اس کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی, اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. جناب چیئرمین, اسی طرح صوبوں میں بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز کی گنجائش پیدا کی گئی ہے ہائی کورٹس میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اس کا بھی وہ سارا طریقہ کار اسی طرح دے دیا گیا ہے. ان کا تقرر بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا, لیکن صوبائی خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے, حالانکہ یہ وفاق کا رائٹ ہے اس پہ انیکٹ کرنا, اسی لیے ہم کر رہے ہیں. صوبوں کو ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ طریقہ کار اپنانا چاہیں تو اس صوبے کی صوبائی اسمبلی ٹوٹل ممبرشپ کے 51% کے ساتھ, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس میں جو پارلیمان ہے ہماری وہ 51 ووٹس کے ساتھ یہ ریزولوشن پاس کرے گی, اور وہ طریقہ کار اپنا لیں گے. ہمارے JUI کے دوستوں نے اس میں ہم سے مشاورت کرنے کے بعد سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے 5 امینڈمنٹس آج داخل کرائی ہیں, جو کہ وہ ون آفٹر انادر پیش کریں گے اپنے نمبر پہ. جی نہیں سر, وہ کلاس بائی کلاس آئے گا نا, ہماری آپ کی تو ہے ہی نہیں سر. ہم نے کنسنسس ڈیولپ کیا, ان 5 جو کلازز ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا اتفاق رائے ہے. کابینہ نے بھی مجھے آتھورائز کیا کہ سب کا اتفاق رائے کیونکہ ہوا تھا اس پہ, تو ہم ان 5 کلازز کو جن میں وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے ہیں امینڈمنٹس, جو وہ پیچھے فیصلہ آیا اسلامی جو فیڈرل شریعت کورٹ کا, اس میں ربا کے حوالے سے, تو وہ کامران مرتضی صاحب کی کلازز ہیں 5, اس پہ ہمارا یہ اتفاق ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے. سر یہ اس کے خد و خال تھے. کچھ چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی, ٹائم ٹو ٹائم اس کو ایکسپلین کر دیں گے اگر کسی کو اس پہ کوئی بات کرنا ہو. میری سر یہ استدعا ہوگی اس ایوان سے کہ ہم سارے ایک اچھی نیت کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا. ہماری یہ خواہش تھی کہ اپوزیشن کے تمام ساتھی اس میں ساتھ دیں. بارکیف ہم شکر گزار ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور ان کے اراکین پارلیمان کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے انگیجمنٹ کے بعد جو مسودہ فائنل کیا وہ اس پہ ایگری کی, اور انہوں نے کہا کہ آج ہم اس کو ووٹ کریں گے.
میں سارے ایوان سے یہ استدعا کروں گا کہ آج جو بل پیش ہونے جا رہا ہے اس کو پاس کیا جائے. پاکستان کے نظام انصاف کو سست روی سے نکالنے کے لیے, عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے کے لیے, جلد اور سستا انصاف فراہم کرنے کے لیے اور شفافیت لانے کے لیے یہ چیزیں کی گئی ہیں. وزیر اعظم نے, حکومت نے اپنے کئی اختیارات چھوڑے ہیں اس پہ, لیکن پارلیمان کو, اس ایوان کو مضبوط کیا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ فریمرز نے جب کانسٹیٹیوشن بنایا تھا تو آرٹیکل 239 میں ایک میکنزم دے دیا تھا کہ آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے ہوگی, اور اس پہ یہ بھی لکھ دیا تھا کہ فار ریموول آف ڈاؤٹس ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ پارلیمان کے اختیار پہ کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں کون سی ترمیم کر سکتی ہے یا کون سی نہیں کر سکتی کوئی قدغن نہیں ہے. یہ وہ ایوان ہے جو آئین بنایا جس نے, اور اسی ایوان کو یہ اختیار ہے کہ وہ آئین میں تبدیلی کرے, تحریف کرے, ایجاد کرے. بہت شکریہ جناب چیئرمین. پہلے پی ٹی آئی پارلیمنٹری لیڈر had already given the floor. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب چیئرمین. جناب چیئرمین, ایک بات تو آپ مانیں گے, آج میں جا رہی ہوں پاپا جانی, پر کچھ رشتے پیار کی طرح ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. ماسٹر مورٹیفارم, یہ رشتے زندگی بھر کے لیے. کیا آپ بھی بجلی کے بڑھتے نرخ اور بھاری بل سے پریشان ہیں؟ تو آپ بھی لگوائیں شہزاد سبمرسیبل پمپ, جو اپنی ملٹی ایمپیئر ٹیکنالوجی کی بدولت دے آپ پمپ سے دگنا پانی, جس سے آپ کو ملے بجلی کے بل میں 80% کی یقینی بچت. شہزاد پمپس, بجلی کی 80% یقینی بچت. آئین بنانے کی کوشش کی کنسنسس کے بغیر, وہ مرتے مرتے قوم کو بھی ایسا برا نقصان پہنچاتا ہے کہ قوم 20-25 سال پیچھے چلے جاتی ہے. پاکستان کی تاریخ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں جناب چیئرمین. 1956 میں ہم نے آئین بنایا, اس میں پوری قوم کا کنسنسس نہیں تھا. کیا ہوا, 3-4 سال میں وہ مر گیا اور اس کی جگہ مارشل لا آ گیا. 1962 والا جو آئین تھا وہ بھی مسلط کیا گیا تھا لوگوں پہ. 8 سال بعد وہ ختم ہو گیا اور ایک اور مارشل لا آ گیا. اسی طرح جس طرح آئین بنتا ہے جناب چیئرمین کنسنسس سے, لوگوں کی رضامندی سے, اسی طرح آئین میں ترمیم بھی لوگوں کی رضامندی سے ہی ہوتی ہے, ان کے کنسنسس سے ہوتی ہے. اور اگر نہ ہو تو وہ ترمیم, حالانکہ ہم بات کرتے ہیں صرف ایک ترمیم کی, لیکن وہ ترمیم بھی ایسا نقصان پہنچاتی ہے قوم کو کہ وہ 20-25 سال پیچھے چلے جاتی ہے. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. آپ کی جب حکومت تھی اس نے بھی سفر کیا, اور جو اس وقت حکومت ہے انہوں نے بھی سفر کیا. آرٹیکل 58(2)B آپ کو یاد ہوگا, اس کے تحت پریزیڈنٹ کو طاقت دے دی گئی تھی کہ وہ ایک منتخب حکومت کو گھر بھیج دے, پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیں. اور وہ آپ کی حکومت بھی 2 بار گئی اسی 58(2) کے پیچھے, اور پی ایم ایل این کی حکومت بھی آرٹیکل 58(2) کی زد میں آئی. تو ہم نے دیکھا کہ ایک امینڈمنٹ جو مسلط کی گئی تھی ایک ڈکٹیٹوریل رجیم میں, اس نے کتنا بڑا جمہوریت کو نقصان پہنچایا. اور اس کے بعد جناب چیئرمین مارشل لا پھر آ گیا. تو کنسنسس جو ہے, اتفاق رائے, یہ بہت ضروری ہے کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے. یہ جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یقینی طور پہ انصاف کے ساتھ, آئین کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ, اس وقت میں اور میرے 3-4 ساتھی تو ضرور ادھر بیٹھے ہیں, باقی ساتھی اس وقت آ نہیں سکے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے اور ان سے زبردستی ووٹ لیا جائے گا. اور شاید کچھ ساتھی ہمارے آج افواہ ہے کہ پیش کیے جائیں گے اس ایوان میں, جو آ کے کسی
زبردستی یا کسی اور وجہ سے وہ ووٹ کریں گے آج. لیکن جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب چیئرمین، جو آج کوشش کی جا رہی ہے، اس کا جو پورا عمل ہے، لوگوں کو زبردستی لوٹا بنانا، لوگوں کو پیسے دے کر ووٹ لینا، لوگوں سے زبردستی کر کے ووٹ لینا ایک آئینی ترمیم کے لیے، لوگوں کو زد و کوب کر کے ووٹ لینا، لوگوں پر ظلم ڈھا کے ووٹ لینا، لوگوں کی بچے، بیویاں، بہنیں، بھائی، ان کو پکڑ کے ابڈکٹ کر کے مسنگ پرسن بنا کے ووٹ لینا، یہ جو عمل ہے آئینی ترمیم کا، یہ کنسنسس بیسڈ نہیں، یہ لوگوں کی رضامندی اس میں شامل نہیں ہے. اس پروسیس، یہ جو عمل اس سارا ہو رہا ہے، میری نظر میں جناب چیئرمین، یہ نہ صرف جرم ہے، نہ صرف یہ آئین کے خلاف ہے، نہ صرف یہ جمہوریت کے پرنسپلز کے خلاف ہے، اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ یہ جو ہمیں ہمارے مذہب سکھاتا ہے، جو اسلام سکھاتا ہے، جو کرسچینٹی سکھاتی ہے، جتنے دنیا کے مذاہب ہیں ان کی بھی خلاف ورزی. آپ کسی کو زبردستی کر کے اس کی آمادگی نہیں لے سکتے. تو آج ہو سکتا ہے آپ بل پاس کرا لیں، آپ کو بڑا کانفیڈنٹ ہے آپ کہ کرا لیں گے، شاید کرا بھی لیں، لیکن اگر آپ ہمارے لوگوں کو استعمال کرنا چاہیں گے تو میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے سر جناب چیئرمین، جو میں آپ کو اس کی کاپی بھی پیش کروں گا. اور وہ یہ ڈاکیومنٹ ہے، جب یہ آئینی ترمیم آ رہی تھی تو آرٹیکل 63A کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا، ایک پارلیمنٹری میٹنگ کی، اور پارلیمنٹری میٹنگ میں ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی قسم کی آئینی ترمیم جو کرنے جا رہی ہے حکومت، اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. اور اس پہ میں نے سارے جو ہمارے سینیٹر حضرات ہیں ان کے دستخط بھی دیے. یہ سائنڈ ڈاکیومنٹ ہے. تو اگر آج کوئی کوشش کرے گا ان میں سے آ کے ووٹ کرنے کا، تو ان کا ووٹ آپ کائنڈلی کاؤنٹ نہ کریں. یہ ہمارا موقف ہے. جناب، چونکہ یہ پروسیس جو تھا سارا وہ شروع ہی ایسا ہوا، اس کی شروعات ہی اتنی چھپ چھپا کے رات کے اندھیرے میں ہوئی کہ ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس پروسیس کا، اس عمل کا حصہ ہی نہیں ہوں گے. اور آنریبل لا منسٹر نے کہا تو ضرور کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی، ہم اس میں بیٹھے، لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بنے. ہم ہر پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے بڑا واضح کر دیا کہ ہم بیٹھے ہیں سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، وٹنس کرنے کے لیے، تاکہ ہم شہادت دے سکیں کہ کیا پروسیس تھا اس پارلیمنٹری کمیٹی میں. لیکن ہم نے اس میں شمولیت نہیں اختیار کی. ہم نے کوئی اپنا ایک بھی امینڈمنٹ، ایک بھی ہم نے کلوز اس میں نہیں دیا. اور یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس میں موجود تھا. پروسیس کا حصہ تو ہم نہیں تھے، لیکن فار دا ریکارڈ کچھ باتیں میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں. اور جو میں کہنے جا رہا ہوں جناب چیئرمین، میرے پاس کم از کم ہر سٹیٹمنٹ کے لیے جو میں سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں اس کے لیے 3 وٹنسز ہیں. اور اگر آپ چاہیں گے تو مجھے ڈاکیومنٹس بھی دے دیے گئے ہیں. تو میں، اگر کوئی اس کو ریفیوٹ کرنا چاہے، اس کو کہنا چاہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، تو اپنی ٹرن پہ وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر مجھے اجازت ہوگی کہ میں وہ وٹنسز بھی پیش کروں اور ڈاکیومنٹس بھی آپ کو پیش کروں. جناب، فار دا ریکارڈ، جب یہ شروع ہوا تھا معاملہ تو ایک ڈاکیومنٹ حکومت نے تیار کیا. حکومت نے تیار کیا یا کسی اور نے کیا، وہ وٹنسز میرے پاس نہیں ہے، لیکن سرٹنلی حکومت کا ہی ڈاکیومنٹ تھا. اس ڈاکیومنٹ میں 80 سے زیادہ
ترامیم تھی. اور اس کا ایم کیا تھا, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا سب سے پہلے مقصد تو بہت خطرناک تھا, بہت ہی خطرناک جناب چیئرمین, اور وہ یہ تھا کہ جو ہم سب کے بنیادی حقوق ہیں, ہمارا رائٹ ٹو لائف, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف موومنٹ, ایون ڈیو پروسیس, فیئر ٹرائل, یہ سارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سائڈ پہ کیے جا سکتے ہیں کسی بھی بہانے سے. اور اگر وہ ہمیں کسی کو اٹھا کے اریسٹ کر لیا جائے اور وہ بہانہ بنا دیا جائے جو اس شک میں تھا, شک کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں, آرٹیکل 8 میں جو ترمیم کی جا رہی تھی, اس بہانے سے اگر کسی اٹھا بھی لیا جائے تو یہ بھی تھا کہ آپ کسی عدالت کے پاس بھی نہیں جا سکتے. سو یہ ایک اس کی شک تھی بڑی گمبھیر قسم کی, جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا دیکھتے ساتھ ہی کہ ایک کالا ناگ ہے. اسی طرح آرٹیکل 199 جو ہم سب کو پتا ہے کہ آرٹیکل 199 کیا ہے. آرٹیکل 199 یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی آفیشل کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم عدالت جا سکتے ہیں, ہائی کورٹ میں جا کے ریلیف لے سکتے ہیں, اپنی استدعا پیش کر سکتے ہیں, اور ہم جو ریکویسٹ کریں وہ مل سکتی ہے. وہ بھی جو پاور تھی ہائی کورٹ کی وہ بھی ختم کی جا رہی تھی کئی معاملوں میں. اسی طرح ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی تھی, اور اس آئینی عدالت میں کیا تھا؟ اس آئینی عدالت میں یہ تھا کہ آپ اپنی من پسند عدالت بنائیں گے, اپنے من پسند ججز اس میں رکھیں گے, اور وہ عدالت کے ذریعے آپ اپنے بہت سارے کام کرا لیں گے, اور بہت سارے کیسز جو آپ کے خلاف ہیں یا جو آپ کے مخالفین کے خلاف ہیں, بالخصوص پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, جس جماعت کو میں بلونگ کرتا ہوں, عمران خان بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, وہ کیسز ختم ہو جائیں گے اور آپ کے کیسز جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ اس قسم کی گمبھیر اور خطرناک شک تھیں اس 80+ کلازز میں جو پہلے آیا ڈاکیومنٹ. تو جب ہم نے یہ دیکھا, ہمیں نہیں پتا تھا اس وقت, صرف اخباروں میں پتا چل رہا تھا, لیکن آپ نے جو پارلیمنٹری کمیٹی کا ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے لاء منسٹر صاحب نے, اس پارلیمنٹری کمیٹی میں جو پہلی میٹنگ ہوئی اسی دن سیشن بھی ساتھ کال ہوا تھا, سینٹ کا بھی اور نیشنل اسمبلی کا بھی, اور خبر یہ چل رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو لے کے آیا جائے گا اور یہ بل پاس کر دیا جائے گا. وہ تو ہم شکر گزار ہیں اس وقت مولانا صاحب کے اور جے یو آئی کے کہ وہ انہوں نے جب یہ دیکھا, اور سینیٹر کامران مرتضی صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہیں, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ والا جو ڈرافٹ ہے یہ تو ہمیں قطعاً منظور نہیں, کیونکہ یہ آئین کی امینڈمنٹ نہیں, یہ آئین میں ترمیم نہیں, یہ آئین کو توڑا جا رہا ہے, یہ قوم کو ایسا نقصان پہنچایا جا رہا ہے جو کہ کبھی درست نہیں ہوگا, اس لیے ہم بھی اس کا حصہ نہیں بنیں گے. جب یہ کہا گیا, ہمیں بتایا گیا, تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ساتھ ایک اور پارٹی ہے جو کھڑی ہوئی ہے انصاف کے لیے, قوم کے لیے, جمہوریت کے لیے, جو قانون کی بالادستی کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے, کوئی اخباروں میں سارا آتا رہا, سب کو پتا ہے کیا ہوا. پارلیمنٹری کمیٹی تو ایک ربڑ سٹیمپ کمیٹی تھی, اس نے ایک ڈاکیومنٹ پاس کر دیا. لیکن پرسوں ہمیں مولانا صاحب سے ملاقات کرنے کا موقع ملا. وہ انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ اور پیش کیا ہمیں, اور ڈاکیومنٹ پیش کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس پہ کچھ ایگریمنٹ ہو رہی ہے مختلف جماعتوں میں, آپ اس کو دیکھیں. ہم ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار تھے, مگر جناب چیئرمین ایک اور پروسیس کی بات کر رہے ہیں, عمل کی بات کر رہے ہیں. ایک اور عمل جاری تھا ان دنوں میں, اور عمل یہ تھا کہ جو ہمارے بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, ان کے ساتھ ملاقات کا جو تھا,
जो चल रहा था प्रोसेस वो सारा